बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। अता तारड़ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और इस वक्त जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात हैं उनको देखते हैं। उनके खिलाफ एक थाने पर हमले का केस था और पुलिस वालों की वर्दी फाड़ने का केस था अलीपुर चट्ठा, और वज़ीराबाद में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अब फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और उन्होंने बड़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन फ़र्द जुर्म से ना बच पाए। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये पहला मुकदमा है और उनकी अपनी हुकूमत में ये मुकदमा है कि जिसमें उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। खतीजा शाह ज़मानत केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे वुज़रा की जो बंदर बाँट है, कुछ वुज़रा को हटाया जा रहा है, नए वुज़रा को रखा जा रहा है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से जो पहले ऐलान किया गया था, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा था कि वो हर सूरत जो मौजूदा सेटअप है और मौजूदा काबीना है पीडीएम हुकूमत की, उसको छोड़ देंगे। लेकिन वो गलत साबित हुआ और बाद में आप जानते हैं कि बड़ी ख़ास डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन के साथ, और आज ये भी है कि आसिफ जरदारी मिलने जाएंगे जहांगीर तरीन के साथ। और ये सारे अब एक पेज पर इकट्ठे हो गए। इनको एक बात की समझ आ गई कि इमरान खान कहीं जाने वाले नहीं हैं, और इमरान खान को जो का घर भेजना या इमरान खान को जेल में भेजना या इमरान खान को बिल्कुल फारिग कर देना, ये इनके बस की बात नहीं है। ये बात अब ये जान चुके हैं। यही वजह है कि पहले इनकी तरफ से था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी और पीडीएम इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, और ये एक बयानिया बनाएंगे। एट द एंड अब इनको ये समझ आई है कि ये बयानिया बना के भी इनको कुछ नहीं मिलना, और जो हर सूरत इमरान खान रहना है, इमरान खान ने अपनी जगह पे बरकरार रहना है। और आपको याद है 2 दिन से तो ये एक ही खबर चलाई जा रहे हैं कि जी डीआईजी इन्वेस्टिगेशन दफ्तर में इमरान खान गए हैं और वहाँ पुलिस वाले अफसरान को तड़ियाँ लगाते रहे कि मैं तो वापस आ रहा हूँ, मैं तो वापस आ रहा हूँ, मैं तो 2/3 मेजोरिटी से वापस आ रहा हूँ। तो उस पर बड़े सीख पा है कि इमरान खान बार बार पुलिस वालों को ये क्यों कहते रहे। अब वो सियासी लीडर है तो वो सियासी लीडर यही कहेगा जी कि मैं तो इलेक्शन मैंने जीतना है, और जो आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं करेगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो उस पर भी बातचीत जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिन्होंने ऐलान किया था कि ओन चौधरी और नुमान लंगड़याल जो काबीना का हिस्सा हैं वो अब वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे। ऐसी डेवलपमेंट हुई, शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई जहांगीर तरीन के साथ, और बाकी मुलाकातें होती रहीं। उस पर अब जो फैसला किया गया है, जो फिरदौस आशिक अवान ने एक ट्वीट में कहा है कि पार्टी चेयरमैन जहांगीर तरीन हुए फिरदौस आशिक अवान की जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन जहांगीर तरीन की सरबराही में फैसला किया गया है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने और मुत्तहिद व मुस्तहकम रखने के लिए दोनों रहनुमा ओन चौधरी और नुमान लंगड़याल हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने तक वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। अब ये जो मुत्तहिद और मुस्तहकम है, ये बेसिकली सियासत है। इनको एक बात समझ आ गई है। पहले जब पीडीएम की जानिब से सियासत शुरू की गई थी, कल एक ट्वीट किया गया है जो जमशेद चीमा की जानिब से। जमशेद चीमा कहते हैं कि हमारा सिर्फ कसूर ये है कि हम इमरान खान के खिलाफ झूठे बयानात नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ वैसे जारी हैं, हमारे कारोबार तबाह कर दिए हैं। डेयरी फार्म पर जो मुलाजमीन काम करने वाले हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं, उनको भगाया जा रहा है। हमारे जो पार्टनर्स हैं जो गैर सियासी हैं उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, उनको उठाया जा रहा है। हमने सियासत छोड़ दी, हमने पीटीआई छोड़ दी, उसके बावजूद हमें इस वजह से नहीं बख्शा जा रहा कि हम तो इमरान खान के खिलाफ झूठे बयानात नहीं दे रहे। ये जमशेद चीमा ने कल ट्वीट किया, और मुसर्रत जमशेद चीमा भी इसके ऊपर पहले बात कर चुकी है। तो अब इनका बयानिया बन नहीं सका। कोई बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोग थे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए नहीं हैं। तो यही वजह है कि इनके जो मामलात थे, इनको समझ आ गई कि अब हमने इलेक्शन जो पहले एक ड्रामा ये रचाने लगे थे कि पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, पीडीएम के खिलाफ कैंपेन करेंगे, इनको पता लग गया कि इधर पीडीएम के खिलाफ करेंगे तो उधर इमरान खान होगा। तो अब या तो हम मुत्तहिद हो जाएं और जो हमारा एंटी इमरान खान को वोट है तो वो सबको हम सीट एडजस्टमेंट कर लें और मिल के हम इमरान खान का मुकाबला करें, या फिर ये है कि हम एक दूसरे को और आपस में भी लड़ें और उधर भी लड़ें। तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये फैसला किया गया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना सिर्फ अब बल्कि इंतखाबात में भी इनकी सीट एडजस्टमेंट होगी, पंजाब में नून लीग के साथ और बाकी सूबों में भी जो जैसे पीपल्स पार्टी के साथ और JUIF या ANP के साथ। तो ये इस तरीके से सीट एडजस्टमेंट करके अपनी चंद सीटें निकालेंगे।
سمجھ ان کو لگ گئی ہے کہ یہ ایسے انتخابات جیتنے والے نہیں ہیں، عمران خان کہیں نہیں جا رہے، ان کی جو جماعت ہے اب میکسیمم عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے، جماعت تو ہے۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان نے اپنے دستخطوں سے جن کو ٹکٹیں دی ہوئی تھی وہ واپس بھی لے لی ہیں، اور جن کو دینی ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں، ان کے پاس ہر چیز تحریر ہے، اور اس میں بڑی تعداد وکلا کی ہے جن کو عمران خان اس بار ٹکٹیں دینے جا رہے ہیں، تو وہ تو دیں گے، ٹکٹ تو عمران خان کی چلے گی، اور بلے کا نشان تو چلے گا، بھلے آپ عمران خان کو نہل کر دیں یا آپ ان کو جیل میں بٹھا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم الگ نہیں ہو رہے اور ہم اس کا حصہ رہیں گے۔ دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی کابینہ میں رد و بدل کے لیے ایک سمری بھیجی ہے گورنر کو۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی وزیر کی برطرفی کے لیے گورنر کو سمری بھیجی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان انہوں نے گورنر کی جانب سے صوبائی وزیر صنعت عدنان جلیل کو کابینہ سے فارغ کرنے سے متعلق سمری پر اٹھائے گئے اعتراضات کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے، یہ ہے اے این پی کے، اے این پی کہتی ہے کہ اس بندے کو ہٹا دیں، ہم نیا وزیر دیتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ نے وہ سمری بھیجی ہے گورنر کو، گورنر کہتا ہے جی کہ اس پر اعتراضات اٹھا دیے، کیونکہ اس وزیر پر یہی الزام ہے کہ وہ گورنر کا کام کرتا ہے، اے این پی کو گھاس نہیں ڈالتا، تو اب وہ گورنر نے اس پر اعتراض اٹھا دیا، اب دوبارہ سمری بھیجی گئی ہے، اور جو نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان ہیں انہوں نے کہا کہ گورنر کی جانب سے جو سمری پر اعتراضات ہیں وہ بلا جواز ہیں، اور وزیر کو مذکورہ عہدے سے ہٹانے کے لیے سمری دوبارہ گورنر کو ارسال کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے گورنر کو دوبارہ ارسال کی گئی سمری میں کہا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے نگران صوبائی وزیر عدنان جلیل کو ان کے عہدے سے ہٹانے سے متعلق وزیر اعلیٰ کی سمری پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا مشیروں اور معاونین خصوصی کی تقرری سے متعلق ایکٹ 1999 کی روشنی میں تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ نگران حکومت آئینی طور پر حاصل اختیارات کے تحت کام کر رہی ہے، اور کسی بھی وزیر کو اس کے عہدہ سے ہٹانا ایک انتظامی معاملہ ہے جس کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی مالی بوجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ محکموں کی وزراء کے مابین تقسیم اور رد و بدل کا معاملہ ہے جو صوبائی حکومت کے رولز آف بزنس 1985 کے تحت صوبائی حکومت کر سکتی ہے۔ اب چونکہ یہ بندر بانٹ ہے، بندر بانٹ پہ جو وزیر پسند ہے وہ رہے گا، جو پسند نہیں ہے وہ نہیں رہے گا۔ سمری میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت گورنر کابینہ اور وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے مطابق فرائض کی انجام دہی کریں گے۔ گورنر عدنان جلیل صوبائی وزیر برائے صنعت، کامرس اور فنی تعلیم کو ان کے عہدہ سے ڈی نوٹیفائی کریں، اور متی اللہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے کھیل و امور نوجوانان کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں ان کو صوبائی وزیر مقرر کیا جائے، جبکہ اشرف اللہ ولد یاقوت خان کو وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی مقرر کرتے ہوئے فنی تعلیم کے محکمہ کا قلمدان ان کو سونپا جائے۔ یہ فرمائشی سمری ہے جو بھیجی گئی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جی کہ ہر صورت ہمارے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ اے این پی کو یہ لگتا ہے کہ مال تو سارا کھا گئے، مولانا پورا صوبہ لوٹ کے کھا گئے، انہوں نے جتنا مال تھا اربوں روپے تھے وہ کھا پی گئے، نگران جو گورنر کے ذریعے حکومت وہ چلاتے ہیں، بیوروکریسی ان کی مانتی ہے، تو ہم تو فارغ ہو گئے، اے این پی کے ہاتھ آیا کچھ نہیں، باقی جو وہاں پر نون لیگ تھی وہ پہلے تتر بتر ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی کا ویسے اس طرح سیٹ اپ نہیں ہے، اور کسی کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ دوسری جانب ختیجہ شاہ کی جو ضمانت تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، کیونکہ ختیجہ شاہ کی جو ضمانتیں تھیں وہ خارج کر دی تھیں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، اس کو چیلنج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، علی باقر نشفی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے۔ ختیجہ شاہ چونکہ ایک سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں اور سابق جو مشیر خزانہ ہیں ان کی بیٹی ہیں، اور ان کا پورا جو خاندان ہے وہ آرمی سے تعلق رکھتا ہے، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ ایک فیشن ڈیزائنر بھی ہیں، وہ امریکی نیشنل بھی ہیں، ڈوئل نیشنل ہیں، ان کے پاس جو امریکی نیشنلٹی بھی ہے، اور امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے وہ بھی اس میں اپنا کردار کیا تک امید کی جا رہی ہے کہ ضمانت منظور کر لی جائے گی لاہور ہائی کورٹ سے۔ رجسٹرار آفس لاہور ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق علی باقر نشفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 20 جولائی کو ختیجہ شاہ کی ضمانت پر سماعت کرے گا۔ درخواست ضمانت میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ختیجہ شاہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں قید ہیں، ان سے کوئی تفتیش درکار نہیں ہے، استدعا ہے کہ عدالت درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرے۔ اس میں جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت بھی اسی عدالت میں پینڈنگ ہے، اور اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اس میں بھی برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب وکیل ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے، اور اگر ختیجہ شاہ کو ضمانت مل گئی تو جو باقی خواتین ہیں اس میں عالیہ حمزہ ہے، طیبہ راجہ ہے، صنم جاوید ہیں، ان کو بھی اس کا ریلیف ملے گا اور وہ بھی اس فیصلے کا فائدہ اٹھا سکیں گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ جو کہ وزیر آباد ان کے خلاف ایک تھانہ تھا، تھانہ علی پور چٹھا،
اس میں ایک مقدمہ درج تھا اور عدالت لگتی ہے وزیر آباد کی، اور الزام یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا جب سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن تھا اور کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے، اس الیکشن کو ہیڈ کر رہے تھے الیکشن کمپین کو مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور اس وقت انہوں نے وہاں پر موجود ایک جو پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ اس وقت لڑائی کی۔ اس لڑائی میں پولیس نے جب انٹرفیئر ہونے کی کوشش کی، پولیس نے جب دخل اندازی کی اور معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس وقت کے جو سٹنگ ایس پی تھے ان کی وردی پھاڑی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور گربان پکڑے پولیس والوں کے، اور تھانے پر انہوں نے دھاوا بولا کا اپنے کارکنان کے ساتھ، جس پر پھر ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کو جو وہاں پر باقی قیادت تھی ایم این ایز وغیرہ، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ وہ مقدمہ ہے جو تھانے پر حملہ اور پولیس افسران کی وردی پھاڑنے کا مقدمہ ہے۔ اس میں ان کے خلاف پھر چلان جمع ہوا، چلان جمع ہونے کے بعد ان کو گنہگار قرار دیا گیا، کیونکہ پولیس والوں کی ایس پی کی وردی پھاڑی گئی تھی، اور پولیس والے اپنی حد تک تو انصاف ہر صورت میں لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کا چلان کیا۔ چلان کے بعد کل وہ جو متعلقہ عدالت ہے وزیر آباد کی، اس میں پیش ہوئے۔ ان کی جانب سے درخواست پہلے بھی دائر ہوئی تھی، ان کو بریت کی درخواستیں تھیں، وہ خارج ہو گئی تھیں۔ کل عدالت نے میرٹ کے اوپر عطا اللہ تارڑ کو ان کے خلاف کافی میٹیریل چلان میں ہونے کی وجہ سے فرد جرم عائد کر دی ہے، اور علی پور چٹھا کی عدالت نے جو وزیر آباد کی عدالت نے علی پور چٹھا تھانہ حملہ کیس میں ان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ملزم کی جانب سے فرد جرم کا انکار کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ ہے، میں نے کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کسی تھانے پہ حملہ نہیں کیا۔ عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے بعد گواہان کو، پروسیکیوشن کے گواہان کو طلب کر لیا ہے، اور اب ایویڈنس ہوگی، اور ایویڈنس کے بعد یہ معاملہ پھر ہر صورت میں جائے گا ٹرائل کی طرف، اور ٹرائل میں پھر ان کے خلاف جو الزام ہے وہ ثابت ہوگا تو سزا ہوگی۔ تو فرد جرم، اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے یہ پہلے رہنما ہیں جن کے خلاف فرد جرم تو عائد ہوئی ہے۔ نہ کبھی رانا ثناءاللہ کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی، نہ ایف آئی اے کی کیس میں شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی۔ یہ عطا تارڑ پہلا رہنما ہے نون لیگ کا جس کے خلاف بالآخر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔